بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا آدمی پر آنے والے مصائب اور پریشانیاں یہ انسان کی بد نصیب ہونے کی علامت ہے، اور رضا بالقضاء کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، انسان کے اوپر جس طرح کے بھی حالات آتے ہیں، تمام کے تمام حالات کا تعلق چاہے انفرادی حالات ہوں چاہے اجتماعی حالات ہوں، تمام کا تعلق انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اچھے اعمال کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہے، تو یہ مصائب اور پریشانیاں یہ انسان کی بدبختی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مصائب اور پریشانیاں انسان کے ترقی درجات کے لیے ہیں۔ اور اگر یہ انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، تب پریشانیاں اور مصائب انسان کو اللہ کی طرف رجوع کروانے کے لیے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے لائے جاتے ہیں، تاکہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تمام کے تمام کا تعلق لوگوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ انفرادی اگر کسی کی زندگی پریشانی والی ہے، اسے ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے زندگی کے اندر کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اور اگر اجتماعی حالات تمام انسانوں کے خلاف ہیں، پریشانی والے ہیں، تو اجتماعی طور پر سوچنا چاہیے کہ کہیں معاشرے میں فساد اور معاشرے میں بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کے کام تو نہیں ہو رہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ مصائب اور پریشانیوں کا آنا یہ اس کے ترقی درجات کے لیے ہے یا انسان کے گناہوں کی شامت ہے؟ ایک تو سیدھی سی بات ہر انسان کو معلوم ہے، گناہ گار ہے تو مصائب آئیں گے، تو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے، گناہ معاف کرانے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کروانے کے لیے، اور اگر نیکوکار ہے تو اس کی ترقی درجات کے لیے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جب ایک نیک متقی پرہیزگار انسان کے اوپر مصائب اور حالات آتے ہیں، تو وہ انسان دلی طور پر مطمئن نظر آتا ہے، اسباب کے طور پر تدابیر اختیار تو کرتا ہے، لیکن ان مصائب پریشانی کے آنے پر واویلا نہیں کرتا، بلکہ اطمینان کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ اسی کا نام رضا بالقضاء ہے، کہ جو میرے اللہ کا فیصلہ میرے حق میں ہے، میں اس پر راضی ہوں، صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو گلے لگاؤں گا۔ تو یہ رضا بالقضاء ہے کہ اللہ کی نے جو قضا اس کے مقدر میں جو چیز لکھ دی اس پر راضی ہے۔ اور جو گناہ گار ہوگا اس پر جب مصائب پریشانی آتی ہے تو وہ وبیلا کرتا ہے، وہ مزید چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے اللہ کی اس تقدیر پر جو اللہ نے اس کے لیے لازم قرار دی، جو اللہ کی طرف سے پریشانی آئی ہے، تو یہ اس پریشانی پر صبر نہیں کر رہا بلکہ وبیلا کر رہا ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے گلے شکوے کر رہا ہے، تو یہ رضا بالقضاء والا آدمی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پر یہ اعتراض کرنے والا بن گیا۔ تو نافرمان اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہ سکتا، فرما بردار اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو معاملہ پیش آئے، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، ہر معاملے میں اپنی گردن کو جھکا دے۔ اگر اچھا معاملہ ہے تو شکر کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، اور اگر تکلیف دہ مصائب والا معاملہ ہے تو صبر کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ تو یہ رضا بالقضاء ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ میرے اللہ نے لکھ دیا تھا، یہ ہو کر رہنا تھا اور ہو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔